السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عن ابی برزة الاسلمی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، رواہ البخاری ومسلم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام جیسے عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور ہمیں اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں انسان کی دنیا اور آخرت میں کی کامیابی ہے۔ معزز حاضرین، آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی جس کے اندر ایک اہم چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء سے پہلے، عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج کے حالات پر غور کریں۔ امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا کا یہ المیہ ہے کہ رات جس کو اللہ رب العالمین نے آرام کے لیے، سکون کے لیے، چاہے جسمانی سکون ہو چاہے دماغی سکون ہو، اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا، آرام کے لیے بنایا۔ لیکن آج بہت بڑا طبقہ، خصوصاً وہ طبقہ جو نوجوانوں کا ہے، رات میں عشاء کے بعد گفتگو یا حرام کاموں میں راتوں کو جگانا، لایانی چیزوں میں راتوں کو جگانا، حرام چیزوں کو دیکھنے میں رات گزارنا، ایک بہت بڑا طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں معاشرے کے اندر جنم لیتی ہیں، اور جس کے بے شمار نقصانات ہیں، جس کے بے شمار دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیزیں ہمیں بتائیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیزوں کو کر کے بتایا
جس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ ہر وہ چیز جس میں ہمارا نقصان ہو دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں منع فرمایا۔ تو اس جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی اس سے پتہ چلا کہ عشاء کے بعد لایانی چیزوں میں اپنے وقت کو گزارنا مناسب نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناپسند کرتے تھے عشاء سے قبل سونے اور عشاء کے بعد گفتگو کرتے ہوئے رات گزارنے کو اللہ کے نبی کیوں ناپسند کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقا أو عن الوقت المختار۔ عشاء سے پہلے اگر کوئی انسان سو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ لگ جائے، دن بھر کے تھکن کے بعد، دن بھر کام کاج کے بعد، کھیتی باڑی کے بعد یا دیگر کاموں میں انسان مبتلا رہتا ہے، دیگر کاموں میں اس کا وقت گزرتا ہے۔ اگر کوئی عشاء سے قبل سو جائے، آنکھ اس کی لگ گئی، تو یہ بات عین ممکن ہے کہ وہ عشاء کی نماز یا تو مطلق چھوڑ دے یا پھر عشاء کا جو مختار وقت ہے اس وقت کو گزرنے کے بعد اس کو پڑھے۔ یہ بڑا نقصان ہے، فرض نماز اس کی ضائع ہو جاتی ہے، اول وقت میں وہ نہیں پڑھتا بلکہ وقت گزر جانے کے بعد پڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ اور اسی طرح والسمر بعدها قد يؤدي الى النوم عن الصبح، عشاء کے بعد رات گزارنا، سمر کہتے ہیں رات میں بات کرنا، گفتگو کرنا۔ عشاء کے بعد گفتگو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان عشاء کے بعد دیر رات تک گفتگو میں، لایانی چیزوں میں، لایانی کاموں میں اپنا وقت گزارے گا تو صبح کی نماز اس کی چلی جائے گی، صبح کی نماز چلی جائے گی، اور یا تو وہ قضا کر دے گا، یعنی اٹھے گا سورج کے طلوع ہونے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، یا پھر اس کا جو اول وقت ہے وہ وقت اس کو چھوڑ دے گا۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم اپنے معاشرے پر دیکھیں، اپنے گھروں کے احوال دیکھیں، اپنے نہیں تو اپنے دوست و احباب جن کے گھروں کی یہ حالت ہے کہ نوجوانوں کا طبقہ رات 11، 12، 1، 2 بجے تک بھی رات گزارتا ہے۔ کس میں؟ مباح کاموں میں نہیں، دین کی تبلیغ میں نہیں، بلکہ حرام چیزوں کو دیکھنے میں، موبائل کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے، 12، 1 بجے تک بھی موبائل کے اندر رہتا ہے، یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں اپنی رات کو گزارتا ہے، پارٹی کرنے میں اپنی رات کو گزارتا ہے۔ روزانہ کی عادت بنی ہوئی ہے رات 1 بجے 2 بجے سونا اور فجر کی نماز کو ضائع کرنا، اور سیدھے کالج یا اسکول جانے کے وقت میں اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے ایک اکثریت کی یہ حالت ہے کہ رات کے اندر، رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو ہم نے ترک کر دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ واضح ہے، فجر کی نماز ہماری ضائع ہو جاتی ہے۔ صلاۃ فجر میں بہت کم تعداد ہماری مساجد میں رہتی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے راتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کے سنت کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں۔ اللہ نے جو رات جس مقصد کے لیے بنایا ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا، اور راتوں کو جگانا یہ انسان کے لیے ہر اعتبار سے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس چیز پر مارتے تھے، اگر کوئی راتوں کو جگائے بیکار کاموں میں، لایانی امور میں، غلط چیزوں میں، اگر کوئی انسان راتوں کو جگاتا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مارتے تھے اور کہتے تھے اسمرا اول اللیل ونوما آخرہ، کہ رات کے پہلے حصے میں گفتگو کرنا اور رات کے آخری حصے میں سو جانا،
یہ کہاں کا اخلاق ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کہاں کے اچھے اخلاق میں سے ہے کہ انسان رات کے اول وقت کو لایانی امور میں، بیکار باتوں میں گزارے، اور رات کے آخری حصے میں جو کہ بڑا بہترین وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اس وقت نازل ہوتا ہے، بڑے برکتیں اس وقت اترتی ہیں، تو اس وقت میں انسان سو جائے اور رات کے اول حصے میں بیکار کی گفتگو میں گزارے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند کیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ان اللہ تعالی جعل اللیل سکنا، اللہ رب العالمین نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا کہ انسان اس کے اندر سکون حاصل کر سکے۔ دن بھر یا تو انسان اپنے جسم کو تھکاتا ہے، یا تو ایسے کام اس کو رہتے ہیں کہ جس میں اس کا ذہن تھک جاتا ہے۔ رات میں جب وہ سو جائے اور اول وقت میں جب وہ سو جاتا ہے، رات کے ابتدائی حصے میں جب سو جاتا ہے، وہ اپنے دماغ کو بھی سکون پہنچاتا ہے، اپنے جسم کو بھی سکون پہنچاتا ہے۔ اور دوسرے دن جب وہ صبح میں بیدار ہوتا ہے، وہ نشاط کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ وہ فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ شخص جو رات میں 11، 11:30، 12، 12:30، 1 بجے سونے کا عادی ہے، فجر کی نماز میں آتا بھی ہے تب بھی اس کا وہ سکون باقی نہیں رہتا، وہ نشاط کے ساتھ نہیں آتا، وہ چستی کے ساتھ نہیں آتا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے قبل نہیں سوتے تھے، اور عشاء کے بعد اللہ کے نبی گفتگو کرتے ہوئے نہیں بیٹھتے تھے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر انسان راتوں کو دیر تک جگانے کی عادت ڈالتا ہے تو وہ اپنے جسم کو نیند کا وہ حصہ نہیں دے پاتا، جسم کو نیند کی جو ضرورت ہے وہ نہیں دے پاتا۔ راتوں کو جگانا گویا کہ انسان اپنے آپ کو مزید تھکاوٹ میں ڈالنا ہے۔ ولا يقوم لصلاة الصبح، جس کی وجہ سے صبح کی نماز کے لیے وہ اٹھ نہیں پاتا، اگر اٹھتا بھی ہے تو سستی کے ساتھ اٹھتا ہے، تھکن کے ساتھ اٹھتا ہے۔ ثم ينام في اول نهاره عن مصالح الدینیہ والدنیویہ، اور جیسے تیسے فجر کی نماز پڑھتا ہے، نہ سنت پڑھتا ہے، نہ فجر کے بعد اذکار کا اہتمام کرتا ہے، نہ صبح و شام کے اذکار کی اس کو فکر ہوتی ہے۔ راتوں کو اگر جگائے 12 بجے تک، 12:30 تک راتوں کو جگانے کا عادی ہے، گھر والوں کی زبردستی، والدین کی زبردستی سے مسجد میں آ تو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز میں امام سلام پھیرنے کے بعد یہ انسان فوری طور پر مسجد سے نکل جاتا ہے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے دینی اور دنیاوی چیزوں سے وہ محروم رہتا ہے۔ دن کے اول وقت میں، اول نہار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو انسان کرتا ہے وہ برکت کی دعا دی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ فجر کے وقت میں، فجر کے بعد فوراً دن کے ابتدائی حصے میں جو کام انسان کرتا ہے وہ بعد میں نہیں کر پاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا، یا یہ کر کے بتلایا کہ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو کرتے ہوئے یا لایانی چیزوں میں اپنے اوقات کو گزارنا، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان رات میں عشاء کے بعد دیر رات تک گفتگو کرنا، اس کا سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان نماز کو ضائع کر دیتا ہے، فجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ وہ فجر جس کی فضیلت بہت زیادہ احادیث کے اندر آئی ہے، اور جس کے اندر سستی اور کاہلی کرنا منافقین کے علامات میں سے بتلایا گیا، آج دیر رات تک انسان بیکار چیزوں میں، لایانی چیزوں میں یا حرام چیزوں میں گزارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنا عظیم فریضہ، اتنی عظیم چیز اور اسلام کا دوسرا اور بڑا اہم رکن صلاۃ کو ضائع کر دیتا ہے۔ فخلف من بعدہم خلف
اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ ان کے یعنی نیک لوگوں کے بعد، انبیاء اور ان کے متبعین کے بعد کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے، کچھ ایسے برے جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور شہوات کی اتباع کی، تو وہ عنقریب جہنم کی کھائی میں جا گریں گے۔ نماز ضائع ہو جاتے ہیں، رات دیر تک گفتگو کرنے کی وجہ سے فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، جس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے کی نماز کو پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ اتنی عظیم فضیلت ہے، اور اس نماز کو انسان ضائع کرتا ہے کس کی وجہ سے؟ سبب کیا چیز ہے؟ رات دیر تک گفتگو کرنا۔ اسی طرح دوسرا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ قیام اللیل اور تہجد نہیں پڑھ پاتا۔ ارے ایک انسان جب رات دیر تک گفتگو کرتا ہے، فجر نماز جو کہ فرض ہے اس کے اوپر، اس نماز کے اٹھنے میں جب وہ سستی کرتا ہو تو پھر تہجد کی بات کہاں سے آتی ہے؟ بدرجہ اولا وہ تہجد نہیں پڑھے گا۔ رات کے آخری حصے میں جس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے اور انسان سے پکارتا ہے کہ دعا کرنے والا ہے کوئی کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں، اور ایسے وقت میں انسان بستر پر آرام سے لیٹا ہوا ہے، وہ تہجد کا وقت ضائع کر دیتا ہے، جبکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فرائض کے بعد، فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم اور سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی نماز ہے تو تہجد ہے، لیکن انسان اسی کو ضائع کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں راتوں کو اٹھنے والے، راتوں کو نماز میں اللہ رب العالمین کے لیے جگانے والوں کی تعریف قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بستروں سے ان کے پہلو الگ ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ، اور ہم نے جو کچھ دیا خرچ کرتے ہیں۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث بیان کی، ایک جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے ہیں عش ما شئت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی بھی زندگی گزاریں آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے۔ وَعْلَمْ مَا شِئْتَ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اور آپ جو بھی عمل کریں آپ کو ضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، مومن کی عزت، اس کی پہچان یا اس کی شرافت یہ ہے کہ وہ قیام اللیل پڑھے، تہجد کا اہتمام کرے۔ ایک انسان رات میں دیر تک رات جگائے تو وہ کہاں سے تہجد میں اٹھ پائے گا؟ ابن باز رحمہ اللہ بڑی اہم بات وہ بیان کرتے ہیں، لا يجوز للمسلم ان يسهر سهرا يترتب عليه اضاعته لصلاة الفجر في الجماعة او في وقتها ولو كان ذلك في قراءة القرآن او طلبه العلم، اگر کوئی انسان کوئی ایسا کام کرتے ہوئے رات گزارے کہ جس کی وجہ سے وہ فجر میں نہ اٹھ پائے تو وہ کام اس کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے طلب علم ہو، علم کا حصول ہو۔ اگر طلب علم رات دیر تک 1 یا 2 بجے رات تک ایک انسان پڑھائی میں لگائے، فرض نماز کو ضائع کر دے، قضا کر دے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ابن باز کہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا كَانَ سَهْرُهُ عَلَى التِّلْفَازِ او لعب الورق او ما اشبہ ذلك، اگر یہی رات وہ جگاتا ہے ٹیلی ویژن کے سامنے، موبائل کے سامنے، اسکرین کے سامنے، یا پھر حرام کاموں کو کرنے میں، پتے کھیلنے میں، یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں جو حرام چیزیں ہیں اگر اس میں گزارتا ہے تو پھر اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو پتہ چلا کہ رات کو جگانا
حرام کاموں میں بدرجہ اولا جائز نہیں ہے۔ رات کو بیکار گفتگو میں جگاتا ہے تو اس کے نقصانات انسان کے جسم پر اس کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے، انسان کے دین کے اوپر اس کا کتنا بڑا نقصان ہے، انسان کے دنیا میں اس کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام، اللہ کے نبی کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ ہے، ہر عمل میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اسوے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طریقے میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے پہلے سونے اور عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اپنانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا